دیکھیے یہ بڑا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ ہمیں امید تھی کہ ہمیں جموں کشمیر کے لوگوں کو انصاف ملے آرٹیکل 370 کے حوالے سے، کیونکہ آرٹیکل 370 جو تھا یہ کسی کے ذاتی مفاد کے لیے نہیں تھا، یہ ملکی مفاد کے لیے تھا، کیونکہ آرٹیکل 370 شروع سے ایک برج رہا ہے جموں کشمیر اور ملک کے دوسرے حصوں کے ساتھ، جو ہماری ہم آہنگی تھی، ہمارا ایک ریلیشن تھا، اس سے جو ہسٹوریکل اس کی بیک گراؤنڈ تھی، اس سے وہ ریلیشن مضبوط بنتا تھا اور ایک دوسرے کے قریب، مین اسٹریم کے قریب جموں کشمیر کے لوگ جاتے تھے، رہتے تھے۔ لیکن بدقسمتی سے اس فیصلے سے جو امید تھی وہ امید پوری نہیں ہوئی۔ سر آگے جا کے کیا رہے گا؟ کیا کوئی نئی اس میں جو ہماری پارٹی ہے، ہماری پارٹی اس سلسلے میں جو ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، کور گروپ کی میٹنگ ہوگی، ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہوگی، فیصلے پر پورا فیصلہ دیکھیں گے، پڑھیں گے کہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ابھی تو فیصلہ جو آیا ہے پوری طرح فیصلہ پتہ نہیں ہے کہ ڈیٹیلز اس میں کیا ہے، کہ جو آرٹیکل 370 کو اگر ایبروگیٹ کیا ہے تو کن بنیادوں پر کیا ہے، کیا اس میں کچھ رکھا ہے کوئی وے، کوئی راستہ کہ پھر سے اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہم دیکھیں گے پوری ڈیٹیل سے، ہماری پارٹی دیکھیں گے، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب دیکھیں گے، تو پھر اس پر ہم دیکھیں آگے کیا ہوگا اس سلسلے میں۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بھی ہدایت دی ہے کہ 2024 سپٹمبر میں الیکشنز ہونے چاہیے اسمبلی کے، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ تو ہمارا شروع سے ہی مطالبہ تھا، کیونکہ جموں کشمیر کے لوگ ایک اہم جو جمہوری حق ہے اس سے محروم کیے گئے، اور جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر سیکٹر پر ناکام رہا ہے، لیکن آج تک یہ الیکشن نہیں ہوئے۔ یہ بھی ایک مطلب ہماری ڈیمانڈ کے ساتھ جو سپریم کورٹ نے سرکار کو ڈائریکشن کیا، تو اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ نے یہ بات مان لی کہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جمہوریت کے حوالے سے بہت زیادتی ہو رہی ہے اور وہاں عوامی حکومت ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک اہم پوائنٹ ہے جو سپریم کورٹ نے ریکگنائز کیا، اور ساتھ ہی ہمارا جو دوسرا مطالبہ تھا شروع سے کہ وہ اسٹیٹ ہوٹ یہاں کام کیا جائے اور الیکشن سے پہلے، تو وہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سلسلے دیکھا ہے، ریکگنائز کیا ہے۔ لیکن یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ جموں کشمیر مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں جو پریزنٹ ڈسپنسیشن ہے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ پریزنٹ ڈسپنسیشن ہر محاذ میں سیکورٹی پوائنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں حالات ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے جو ڈیولپمنٹ ہے، مشکلات جو ہے وہ ڈیولپمنٹ بڑی رکی ہوئی ہے، مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں، پاور کرائسس اس وقت بڑا عام ہے، لوگوں کے کافی مشکلات ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے۔ تو ہر طریقے سے جو جموں کشمیر میں حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ موجودہ سرکار عوامی سرکار نہیں ہے، یہ اس لحاظ سے ناکام ہوئی ہے۔ اس لیے تو وہ ایک اور دھچکا ہے سینٹرل گورنمنٹ کے لیے کہ سپریم کورٹ نے تو یہ مان لیا کہ جموں کشمیر کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے جمہوریت کے حوالے سے، وہاں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، اور اسٹیٹ ہوڈ جو ہم سے چھینا گیا تھا وہ بھی ایک بہت غلط بات تھی جو سپریم کورٹ نے ریکگنائز کی۔